السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ کتاب خود سے خدا تک سے لیا گیا ہے۔ آج کی نیو ٹیکنالوجی کے دور میں ہم لوگوں نے کتابوں کا مطالعہ کرنا ایک حد تک چھوڑ دیا ہے۔ زندگی اتنی تیزی سے گزر رہی ہے کہ ہم وہ روایات جو ہمارے ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی وہ ختم ہی ہونے والی ہے۔ بس ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ اس کتاب میں جو مواد ہے اس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، آپ تک پہنچاؤں۔ اس کتاب کے مطالعہ کے بعد جس بات کا شدت سے مجھے احساس ہوا وہ یہ کہ جس چیز کا، جن باتوں کا مجھے علم 40 سال کے بعد ہوا، ایک عمر گزارنے کے بعد ہوا ہے، میں یہ علم، یہ معلومات اپنی ان بہن بیٹیوں، ماؤں تک اور اپنے بھائیوں تک پہنچاؤں جو میری طرح لا علم ہے۔ تو یہ میری چھوٹی سی کوشش ہے، تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اس میں جو کتاب میں لکھی ہوئی باتیں ہیں وہ میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں تک شیئر کروں گی۔ علم اور عقل آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو کہ میں نے اس کتاب میں سلیکٹ کیا ہے۔ نفس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے علم اور عقل کو جاننا اور پہچاننا ہوگا۔ علم کیا ہے اور عقل کیا ہے؟ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ علم دیا گیا مگر تھوڑا سا، محدود سا، لمیٹڈ سا علم دیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ لوگ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ تو روح میرے رب کے علم سے ہے، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ اگر خالق کہہ رہا ہے کہ علم تھوڑا ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عقل محدود ہے۔ پہلے علم اور عقل میں فرق کو سمجھ لیتے ہیں۔ علم کسی شے کو جان لینے کا نام ہے، نوئنگ ہے۔ خود کو جاننے کے لیے ہمیں تلاش، انکوائری کرنا ہوگی کہ ہمارے علم کا معیار کتنا ہے، اس کی پہنچ کہاں تک ہے۔ تو بات یہاں پہنچتی ہے کہ علم اپنی اصل میں کیا ہے۔ علم کی اصلیت، ایکچویلٹی تک پہنچنے کے لیے ہمیں خیال یعنی کہ تھاٹس کو جاننا ہوگا، کیونکہ ذہن کی حرکت علم کی حرکت ہے، یعنی علم خیال سے متحرک ہوتا ہے۔ خیال یادداشت کا نام ہے، میموری کا ہے، ڈیٹا ہے۔ اگر کسی کی یادداشت کھو جائے تو اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، یا بے ترتیب ہو کر علم کے بگاڑ میں تبدیل ہو جاتی ہے، یا پاگل پن کا ظہور ہوتا ہے۔ ہمارے تمام تر خیالات ہماری مکمل ترین یادداشت، میموری ہیں، اور ہماری تمام تر یادداشت ہمارا ماضی ہے۔ غور کیجئے کہ ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس مستقل کی کوئی یادداشت نہیں ہے، کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ حال کے اندرونی الوقت ہم خود موجود ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام یادداشت، ہماری میموری جو ہے وہ ماضی ہے، پاسٹ ہے، جو ہو چکا ہے، وہ ہمیں یاد ہے، اور یہی یاد ہمارا خیال ہے۔ مصنف پر یقین کرنے کی بجائے ہم اس بات کو شک کی نگاہ سے دیکھیں اور اپنا تجزیہ خود کریں۔ جن تجربات اور احساسات سے ہم گزر چکے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے وہ ہمارا ماضی ہے۔ ہم نے کہیں پڑھا، کہیں سے سنا، کہیں سے دیکھا، جو کچھ چکھا، سونگھا، یا جو بھی اپنی ساری زندگی میں محسوس کیا، وہ ہمارا تجربہ ہے، ہمارا ایکسپیرینس ہے، ہمارا ادراک ہے۔ یہ ہمارا ماضی ہے، اور ہمارا ماضی پاسٹ ہی ہمارا تمام تر علم ہے، اور یہی ہمارا نالج ہے۔ ہمیں مستقبل کا کوئی علم ہی نہیں۔ حال کے تجربے سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، یعنی جو ابھی ہماری پریزنٹ کنڈیشن ہے۔ اس لیے ہمارا سارا علم ہمارا ماضی ہی ہے، جو ہم نے اپنے ماضی سے حاصل کیا۔ علم جو ہمارا یہ نالج ہے، اپنی حقیقت میں، ریئلٹی میں ماضی اور پاسٹ ہی ہے۔ یہ ایک حقیقی فیکٹ۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا میں کیا کہہ رہی ہوں۔ دنیا میں کم و بیش 50,000 سال سے انسان جیتا اور مرتا چلا آ رہا ہے۔ کسی کو علم نہیں کہ کتنی تعداد ہے، نہ کوئی گن سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آج کل ہر روز 6 ارب سے اوپر آدم جی رہتے ہیں اور مر رہا ہے۔ اپنے ہم جنس کی اتنی عظیم تعداد کے درمیان جیتا ہوا ایک انسان بھی حقیقت شے ہے۔ ان کے تجربات لازم ہے کہ محدود تر کہلائیں گے، کیونکہ ان کی ذاتی زندگی ایک محدود دائرے میں چل رہی ہے۔ اس لیے اس کے پاس ماضی کی صورت میں جو معلومات موجود ہیں وہ بہت کم ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الا قلیلاً
دیا گیا مگر بہت تھوڑا سا، لمیٹیڈ عقل، انٹلیکچوئل، اس علم کو حاصل کرنے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو علم دیا گیا ہے وہ بہت محدود ہے، لیکن اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ عقل کی، مین انٹلیکچوئل کی، اور یہی انٹلیکچوئل ہم یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اپنے ماضی کو، اپنے جو لمیٹیڈ جو رب کی ذات نے علم دیا ہوا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے۔ کسی بھی صورتحال میں ہمیں یہ جو فیصلہ کرنا ہے وہ عقل ہے، جس کی بنیاد کس پہ ہے؟ علم پہ۔ عقل کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ علم کے۔ چونکہ ہمارا علم محدود ہے، اس محدود علم کی بنیاد پر روزمرہ زندگی کے جو چھوٹے بڑے فیصلے ہم روزانہ کرتے ہیں وہ بھی انتہائی محدود حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اسے زاویہ نظر یعنی پرسپیکٹیو کہتے ہیں۔ ہمارا زندگی کو گزارنے کا زاویہ نظر تنگ، چھوٹا، محدود ہوتا ہے، نیرو اور لمیٹیڈ ہوتا ہے، اس لیے ہم حادثاتی انسان کی طرح زندگی گزارتے ہیں، ایکسیڈنٹل ہیومن بینگ کی طرح۔ ہمارے فیصلے کی، ہماری عقل کی اور ہمارے علم کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ ہم اپنے تمام فیصلے اپنے ماضی کے تجربات کو مدنظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں، اور ویسے ہی فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسے محدود تر زاویہ نظر سے ہم سچ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہم پریزنٹ میں بیٹھ کر اپنے ماضی کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنے مستقبل کے خد و خال بنانے اور اسے تبدیل کرنے میں مصروف رہتے ہیں، جبکہ ہمیں تخلیق کرنے والا ہمارا رب ہمیں کہتا ہے کہ کوئی ذی روح نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے، اور وہی مینہ برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہوتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب انسان کو بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے حیرت سے کہا کہ اے رب، یہ تو خون بہانے اور فساد کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر ایک مدت بعد فرشتوں سے پوچھا گیا، ان اشیاء کے اسما بتاؤ۔ انہوں نے عاجزی کی کہ اللہ تو نے جو بتایا ہم وہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر آدم کو حکم دیا تو اس نے بتا دیے۔ یہ آیت نمبر 33 ہے، سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے۔ یہ اگر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اشیاء کے ناموں کا علم ہے اور ان کے اچھے برے خواص کا بھی علم ہے، لیکن ہم کسی بھی شے کی حقیقت نہیں جانتے۔ آپ کی پوری زندگی، آپ کے پورے علم میں کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں جس کی اصل حقیقت اور ماہیت کا آپ کو علم ہو۔ ماچس کا پتہ ہے نا، جسے ماچس کا پتہ ہے کہ اس سے آگ جلے گی، کہ ہمیں پتہ ہے کہ ماچس سے ہی آگ جلے گی، ماچس کی تیلیوں سے ہی آگ جلے گی۔ آگ جلے گی، فائدے کا بھی پتہ ہے اور نقصان کا بھی، لیکن آگ بذات خود کیا ہے؟ کچھ گیسز کا مجموعہ۔ اچھا، گیس اپنی اصل میں کیا ہے؟ اس کی ایکچولیٹی کیا ہے؟ ماچس میں تیلی ہے، اس کے سرے پر مسالہ ہے، تیلی لکڑی سے بنی ہے، لکڑی درخت سے آئی ہے، درخت پتے شاخیں ہیں، تنا ہے، اس کی جڑیں ہیں، درخت بیج سے بنتا ہے۔ ہر شے کا بیج ہوتا ہے، لیکن یہ بیج اصل میں ہے کیا؟ حقیقت کیا ہے اس کی؟ جب آپ کسی شے کی جڑ تک جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کسی بھی شے کی حقیقت کیا ہے، ہمیں کچھ علم نہیں۔ جو دیا گیا علم وہ بہت تھوڑا سا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں چیزوں کو ویسا دکھا جیسے ان کی حقیقت ہے۔ ہمارا علم محدود، لمیٹیڈ ہے۔ جب تک ہم اس حقیقت کو سمجھ کر مان نہیں لیتے، تب تک اصل علم کا دروازہ ہم پر نہیں کھلتا، نہ ہی نفس کا تزکیہ ہو پاتا ہے۔ فرمایا، رب لا شریک نے انسان ظالم اور جاہل ہے، تو ہم اپنے رب کی سٹیٹمنٹ کو کیوں نہیں مانتے کہ ہم جاہل ہیں؟ مانیں گے نہیں تو جہل کا طلسم کیسے ٹوٹے گا؟ سورہ احزاب آیت 72 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی، پھر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور اسے انسان نے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم، بڑا جاہل۔ علم اور عقل کے علاوہ
بھی ایک شے ہمارے پاس ہے جسے شعور کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی آنکھ، ایک وسیع تر زاویہ نظر ہے۔ ہمیں ایک لحظے میں پتہ ہے کہ ہم کون ہیں۔ اپنی ساری زندگی سے ہم ایک لمحے میں باخبر ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کسی علم و عقل کی ضرورت نہیں ہے، ہم باخبر ہیں، اویئر ہیں کہ ہم زندہ ہیں۔ ہمیں اپنے جسم و حواس اور علم و عقل کا شعور ہے۔ ہمیں کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی ہمارا شعور ہے۔ ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ نے اکثر ڈائری کے شروع میں دنیا کا نقشہ دیکھا ہوگا۔ اس نقشے میں اگر آپ کوئی شہر ڈھونڈ رہے ہوں تو آپ نقشے میں گم ہوتے ہیں۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ علم ہے، عقل ہے۔ اس نقشے کو، اس میپ کو ایک نظر میں پورا دیکھنے کے لیے آپ کو کچھ وقت کے لیے عارضی طور پر اپنی منزل کو چھوڑنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ سوال چھوڑ دینا ہوگا۔ آپ کو احساس ہوگا کہ اگر آپ کچھ نہیں ڈھونڈ رہے تو آپ پورا نقشہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب پوری دنیا ایک نظر میں آپ کے سامنے ہے، یہی شعور ہے۔ کیا انسان اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اپنی پوری زندگی پر ایک نظر ڈالے اور آپ سب دیکھ لیں؟ کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم باشعور ہونے کے باوجود بے شعوری کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہمیں ساری زندگی چھوٹے چھوٹے مسائل کے حل میں مصروف آدمی خود کو پوری طور پر دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ تمام جہانوں کا رب فرماتا ہے، ہم نے تمام انسانوں کو ایک ہی نفس پر پیدا کیا ہے، یعنی ایک ہی سائیکی پر۔ ہم سب کی ایک ہی نفسیات ہے، ایک ہی سائیکوسس ہے۔ میری بات پہ غور کیجیے گا۔ اس لیے جب میں لکھتے ہوئے میں کہتا ہوں تو وہ آپ ہیں، اور جب میں آپ لکھتا ہوں تو وہ میں بھی ہوں۔ ایک ہی بات ہے، سب میں ایک ہی نفس کار فرما۔ میرے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم اپنے اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔